آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف نوجوان رہنما، سماجی کارکن اور تھیٹر ڈائریکٹر دانش سہیل کی بھی، جنہیں نوجوانوں کی ترقی، معاشرے میں مثبت کردار اور سماجی تبدیلی کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں کوئین الزبتھ دوم کامن ویلتھ ٹرسٹ کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ دانش سہیل دی ینگ چینج میکرز کے شریک بانی بھی ہیں اور برسوں سے نوجوانوں کی تربیت، قیادت سازی اور سماجی شعور اجاگر کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور مزید ان کی کامیابیوں کے حوالے سے انہی سے بات کرتے ہیں۔ دانش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ دانش ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، عالمی اعزاز سے آپ کو نوازا گیا ہے، بہت خوش ہوں گے آپ؟ جی بہت بڑی کامیابی۔ میں پچھلے 22 سال سے ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ کے کام کو سمجھا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو اوبویسلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بتائیے گا کہ کن خدمات کے اعتراف میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا، نومینیٹ کیا گیا اور آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ جی یہ ایوارڈ جو ہے 18 سے 35 سال کی جو نوجوان ہیں، جو ایجوکیشن، امپلائبلٹی، انوائرمنٹ یا فوڈ اینڈ کلچر یا ہیلتھ انکلوژن پہ کام کر رہے ہیں۔ سو میرا کام ہیلتھ اور انکلوژن سے ہے، کافی زیادہ ایجوکیشن پہ ہے۔ سو ہم کیا کرتے ہیں، دی ینگ چینج میکر جو میری آرگنائزیشن ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم تھیٹر اور جو ویژول آرٹ ہے، فلم میکنگ ہے، اسے یوز کرتے ہیں ایک ذریعے کے طور پر لوگوں کو ان کے ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ سو جو میرا کام ہے اس کی بیس پہ جو میں تھیٹر کے تھرو کر رہا ہوں سماج میں، جو معاشرے میں، وہ اس کے لیے مجھے ریکگنائز کیا گیا۔ رائٹ، تو ابھی آپ کے کون سے عام تھیٹرز یا منصوبے چل رہے ہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ انکلوژن پہ ہے، جس میں ہم مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو لاتے ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ان کو ہم ایک تھیٹر پلے کی سٹوری میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اینڈ دین یہ بچے جو ہیں، یہ بیسکلی سارے نون ایکٹرز ہوتے ہیں، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں ان کی کمیونٹیز میں، اور یہ کمیونٹیز میں اپنے جا کے پرفارم کرتے ہیں، جو ان کے لوکل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تھرو تھیٹر، اور اپنی جو کمیونٹیز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ سو جو تھیٹر ہم کرتے ہیں اسپیسیفکلی، اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو تھیٹر یا کمیونٹی تھیٹر۔ تو ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں، اور یہ انٹریکٹیو ہم اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ ہم اس میں جو آڈینس ہوتی ہے اس کو شامل کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا پلے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئیں اسٹیج پہ، آپ بتائیں آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں، جو اسٹوریز آپ کی ہیں، جو ایشوز آپ کے ہیں، کیونکہ ہم انہیں انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیج پہ آ کے چیزیں چینج کر سکتے ہیں تو اپنی ریئل لائف میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آرٹ مجھے، یہ فارم مجھے اسپیسیفکلی اس لیے پسند ہے کہ اٹس ناٹ کہ آپ کمیونٹیز میں جاتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، بٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایکچوئل میں جو پروسیس ہے، پروسیس آف چینج ہے، اس میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ سو اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو آپ کا تھیٹر ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں خاص طور پر سماجی تبدیلیوں کے لیے اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، تو کیا ان پلیز کو لکھتے بھی آپ خود ہیں؟ جی ہم کئی پلیز ہم خود لکھتے ہیں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کمیونٹی سے بچے لیتے ہیں، جو گروپ ہم تیار کرتے ہیں، ہم ان کو یوزلی صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ سولی پروسیس جو ہے سارا بچے کرتے ہیں، ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ ایشو آئیڈینٹیفائی کریں جس ایشو پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اس پہ ایشو پہ پلے ڈیولپ کرتے ہیں، سٹوری ان کی ہوتی ہے، اسکرپٹ ان کا ہوتا ہے۔ سو بیسکلی دے ورک آن دیئر اون، اور یہ خود پلے ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی تخلیق ہوتی ہے۔ سو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا دانش، یہ بتائیں کہ یہ ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، دوسرا کام یہ جو آپ کا دی ینگ چینج میکرز ہے، اس کے جو اہم منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ بھی ذرا شیئر کریں۔ جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم انکلوژن پہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، انوائرمنٹ پہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب پاسٹ میں جو ہے ہم نے تقریباً 30 سے زیادہ ایشوز پہ کام کیا ہے، جس میں ویمن رائٹس ہے، جس میں ہیومن رائٹس ہے، جس میں چائلڈ لیبر کی بات ہے، جس میں
چائلڈ سیکچوئل ابیوز کی بات ہے، اور اس طرح کے سارے ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. اور تھیٹر کی اگین ہم اس پہ تھیٹر میں ویژول آرٹس میں اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ کسی اور وے سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تھیٹر جو ہے بڑی ایک سافٹ سائڈ لے کے آتا ہے چیزوں کی، آپ بات کر سکتے ہو، آپ سٹوریز دکھا سکتے ہو. سو یہ ویژول آرٹ کی پاور ہے. سو پاسٹ میں ہم نے تقریباً 30 سے زیادہ ایشوز پہ کام کیا ہے. ابھی ہم تقریباً انوائرمنٹ، انکلوژن اور ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. رائٹ، تو آپ کے نزدیک نوجوانوں کے لیے پاکستان میں سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں، ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی جہاں پہ وہ اپنے لیڈرشپ سکلز کو پالش کر سکیں، جہاں پہ وہ اپنی بات کو رکھ سکیں، اپنے ایشوز کو ایکسپریس کر سکیں. سو دی ینگ چینج میکرز ایک یہ بھی کام کرتا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم دیں جہاں پہ جن وہ ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آ سکیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں تھرو آرٹ. تھیٹر کو سمجھا نہیں جاتا اس طرح سے، ان کو یوزلی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ تھیٹر جو ہے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس ہے، لیکن ہم یہ سوچ بھی بدل رہے ہیں نوجوانوں کی کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہے، بلکہ یہ سورس ایک بڑی تبدیلی کا معاشرے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آپ آئیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، جو آپ کے دل کی بات ہے وہ آپ آئیں، آپ ایکسپریس کریں اپنے وے میں. جیسے کوئی آرٹسٹ ہے، جیسے کوئی رائٹر ہے، بالکل آرٹ فارم بھی، تھیٹر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جب لفظ کم پڑ جاتے ہیں تو یو یوز آرٹ فارمز ٹو ایکسپریس یور سیلف. تو یہ ہم جو نوجوانوں کا ایشو ہے وہ پلیٹ فارم کا ہے، مینلی انہیں اویئر کرنے کا ہے اور انہیں انکریج کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا دانش، جس طرح سے آپ نے یہ بڑا خوبصورت سفر طے کیا، تھیٹر ڈائریکٹر سے ایک عالمی لیڈر تک کا آپ کا جرنی تھا جو آپ شیئر بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو آگے بڑھنے کے لیے یا پھر عالمی سطح پر اپنا نام بنانے کے لیے کون سے میجر چیلنجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے فیس کرنے پڑتے ہیں یا ان کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا راستہ روک لیتے ہیں؟ اور ان فیوچر آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں مزید جو ایسے پروجیکٹس ہو جس میں آپ یوتھ کو آگے لے کر جائیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے معاشرے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکثر جو کامیابی صرف چند شعبوں سے جوڑا جاتا ہے نوجوانوں کی، ڈاکٹر یا انجینئر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ایک اہم شعبہ ہے اور دنیا بھر میں تخلیقی صنعتی جو ادارے ہیں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھیٹر کرنے والا شخص صرف اداکار نہیں بنتا بلکہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے، اس میں اعتماد آتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اور جس کو ہم کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں. سو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم آرٹس کو کم تر سمجھنے کے بجائے اسے تعلیم اور شخصی سازی کا حصہ سمجھیں. سو جو فیوچر میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ اگین ہم ہمارے پیج پہ، ہماری ویب سائٹ پہ ہم کالز اناؤنس کرتے رہتے ہیں. ہم تھیٹر ورک شاپس کراتے ہیں، ہم میڈیا ورک شاپس کراتے ہیں جس میں نوجوان انگیج ہو سکتے ہیں. اینڈ دین بہت ساری انٹرنیشنل اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں جو ہم اپنے پیج پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. سو اگر کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں فالو کر سکتے ہیں. دیر ول بی لاٹ آف اپرچونیٹیز جو ہم ان کے ساتھ. دانش، آل دی بیسٹ فار یور فیوچر انڈیورس. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور دانش اپنی سکسیس سٹوری ہم سے شیئر کر رہے تھے، وہ ہم نے آپ سے شیئر کی.